بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا تھوڑا سا اوور سینسٹیو، بہت اس موڈ کا کہ جس میں یہاں سے مجھے بہت پہلے ویڈیو بنانی چاہیے تھی، بٹ اگین یہی پوائنٹ تھا کہ ہم کس طرح ان چیزوں پہ ہم خاموش رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی کریج دیں کہ ایک دن ان ٹاپکس پہ ہم کھل کے بات کر سکیں۔ اس چیز سے پہلے میں ایک سچا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اس پہ بات کروں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فیصلوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ کیسے اللہ پاک نے اپنی تدبیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات دلوائی۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ فرعون کا کیا خاتمہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں تربیت پائی، لیکن کیا ڈیفرنس، کیا اللہ تعالیٰ کا کیا تدبیر ہوتی ہے، یہ آج کی بات سے پتہ چلے گا۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب فرعون کی حکومت تھی، اور فرعون کو بتا دیا گیا تھا کہ انہی انسانوں میں سے ایک نبی مقرر کیا جائے گا جو تیری موت کی اور تباہی کی وجہ بنے گا۔ اس خوف کی وجہ سے فرعون نے پورے علاقے میں اپنے سپاہیوں کے گروہ بھیجے ہوئے تھے، جو کہ ہر گھر میں پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر ان کی ماں بہت پریشان اور ڈری ہوئی تھیں کہ فرعون ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ وہ بنا ڈرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا دیں۔ ہم خود ان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو تابوت میں رکھ دیا اور دریا میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا دیں، ہم خود ان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو ایک تابوت میں رکھ دیا اور دریا میں بہا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم دریا کے کنارے پر چلتی رہنا اور دھیان رکھنا۔ اس تابوت کو فرعون کے سپاہی اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ انہوں نے تابوت کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ آپ کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اس کی تربیت کریں گے اور اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں زندہ رکھا۔ آپ دیکھیں، جس فرعون نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا باقی بچوں کو وہ مار دے گا، قتل کر دے گا، جسٹ بیکاز آف دس پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تدبیر بنا لی تھی کہ وہ جو نبی آئے گا وہ ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور وہ فرعون کی موت کا باعث بنیں گے۔ لیکن جس شخص نے یہ پلان کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار دے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے اسی شخص کے گھر میں ان کی تربیت کروائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں زندہ رکھا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، جبکہ فرعون اس بات سے بے خبر تھا کہ جس بچے کو وہ قتل کرنا چاہتا ہے اور جس کی تباہی کی وجہ بننے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہی بچہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو فرعون کے لوگوں پر مظالم دیکھ کر فرعون کا محل چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل واپس آئے، بتایا کہ میں نبی ہوں، تو فرعون نے کہا کہ تم جادوگر ہو، اور اگر تم چاہو تو ایک دن مقرر کر لو، میرے جادوگروں سے مقابلہ کرو۔ اس طرح جب سب جادوگر جمع ہوئے تو سب نے اپنا عصا زمین پر رکھا کہ میں نبی ہوں۔ تو فرعون نے کہا کہ تم جادوگر ہو، اگر تم چاہو تو ایک دن مقرر کر لو اور میرے جادوگروں سے مقابلہ کرو۔ اس طرح جب سب جادوگر جمع تھے تو سب نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو مختلف طرح کے سانپ بن کر رینگنے لگے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور باقی سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اس طرح ان سب جادوگر نے اسلام قبول کر لیا، اور فرعون نے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا میں سب کو قتل کر دوں گا۔ تب سب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے۔ جب دریا کنارے پہنچے تو سب کہنے لگے کہ اب ہم سب مارے جائیں گے، لیکن جب سب نے کہا کہ ہم سب مارے جائیں گے تو تب بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت، ایک تدبیر کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی کہ دریا میں اپنا عصا ڈال دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں ڈالا تو سمندر میں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے سمندر پار کر لیا، اور اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا کہ دوبارہ بہنا شروع کر دے، تو اس طرح فرعون کی فوج ڈوب گئی۔ فرعون کی لاش 235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی پڑی تھی۔ 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود فرعون کی لاش گلی سڑی نہیں بلکہ محفوظ رہی،
یہ فرعون کی سزا تھی کہ اس لاش کو نہ تو سمندر، نہ زمین اور نہ ہی آسمان کسی نے قبول نہیں کیا اور جگہ نہیں دی۔ اسی وجہ سے فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانہ میں موجود ہے، جس کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے۔ آپ دیکھیں، اس سٹوری سے، اس سچے واقعے سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک مارنے والے کا پلان ہوتا ہے اور ایک اس اللہ کا پلان ہوتا ہے، اور جو اللہ کا پلان ہوتا ہے وہ بہت بڑا اور بہت عظیم پلان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو جہاں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو بچوں پر مظالم کر رہے ہیں، جیسے کہ فلسطین میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اب تک فلسطین کے شہر غزہ میں اب تک 14,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 5,500 بچے شہید ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب اللہ پاک تدبیر کرتا ہے تو کفار کی کوئی چال، کوئی تدبیر کام نہیں آتی، اور بے شک اللہ پاک سب کو بلند کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ صرف 5,500، بٹ جن گھروں کے وہ بچے، وہ معصوم ننھے فرشتے۔ ایک اور چیز کہ وہاں پہ ہاسپٹلس میں اٹیک کیا گیا، وہاں پہ بہت ایک کہتے ہیں نا، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو صرف مسجدوں میں دعاؤں کے ساتھ اپنے اعمال بھی ٹھیک کرنے چاہیے۔ میں نے ایک پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم صرف جذباتی ہو کے جب یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ان کے پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے، بٹ ٹل ناؤ اتنے ماہ گزر چکی ہیں، کیا ہم نے اپنی پروڈکٹ امپروو کی؟ کیا ہم نے اپنی مسجدوں میں کوئی ایسا سیٹ اپ کریٹ کیا کہ ہم عملی طور پہ بھی کچھ کر سکیں؟ کیا ہم سب نے اپنے اعمالوں کو اور بہتر کیا؟ کیونکہ کسی کی بربادی کی دعائیں صرف مانگنے سے نہیں، عمل کرنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عمل کیا، اور جیسے وہاں پہ بھی ابھی بہت سارے ایسے مجاہدین ہیں جو بہت ایفرٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے تھرو اور کامیابی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پرپس میں کامیاب کرے۔ ان معصوم بچوں کی قربانی، ان معصوم بچوں کی آہیں کہیں ضائع نہیں ہوں گی۔ آف کورس اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور وہ سننے والی ہے، اور اللہ کی تدبیر ایک دن یہ دکھائے گی کہ وہ بچوں کو ضرور انصاف ملے گا۔ ان شہداء کو جو وہاں پہ جو غریب اور جو آف کورس مظلوم بیچارے مارے جا رہے ہیں، ان کو انصاف ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ضرور ایک اچھا مقام دیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اور ہمیں ان سب چیزوں پہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں ہم اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم کیا ایکٹ کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے کیسے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔